تو وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور اس نے تمہاری ان بیویوں کو تمہاری حقیقی مائیں نہیں بنا دیا جنہیں تم ماں جیسی کہہ دو۔ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی شخص جو ہے کیا کرتے ہیں، پہلے کے زمانے میں زمانہ جاہلیت میں جب کوئی شخص اپنی بیوی سے اظہار کرتا تھا، اظہار مطلب قسم، اظہار کرتا تھا تو وہ لوگ اس اظہار کو طلاق کہتے اور اس عورت کو اس کی ماں قرار دیتے تھے، اور جب کوئی شخص کسی کو بیٹا کہہ دیتا تھا تو اس کو حقیقی بیٹا قرار دے کر میراث میں شریک ٹھہراتے، اور اس کی بیوی کو بیٹا کہنے والے کے لیے حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح حرام جانتے تھے۔ تو ان کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرما دیا گیا کہ جن بیویوں کو تم نے ماں جیسی کہہ دیا ہے تو اس سے وہ تمہاری حقیقی مائیں نہیں بن گئی، نہیں بن جاتی ہے، اور جنہیں تم نے اپنا بیٹا کہہ دیا ہے تو وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بن جاتے، نہیں بن گئے۔ اگرچہ لوگ انہیں تمہارا بیٹا کہتے ہوں، بیوی کو ماں کے مثل کہنا اور کیا نام کہتے ہیں لے پالک یعنی بچے کو پالنے کے لیے لے پالک بچے کو بیٹا کہنا ایسی بات ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ نہ بیوی شوہر کی ماں ہو سکتی اور نہ دوسرے کا فرزند اپنا بیٹا۔ اور یاد رکھو اس بات کی کہ اللہ تعالی حق بیان فرماتا ہے اور وہی حق کی سیدھی راہ دکھاتا ہے، لہذا نہ بیوی کو شوہر کی ماں قرار دو اور نہ لے پالکوں کو ان کے پالنے والوں کا بیٹا ٹھہراؤ۔ تو اظہار جو پہلے کے زمانے میں جو اظہار ہوتا تھا اور لوگ جو یہ رسم بنا لیے تھے، تو اس اظہار سے متعلق علماء کرام نے کئی مسائل اخذ کیے ہیں۔ اس آیت میں عورت سے زہار کرنے والوں کا ذکر ہوا۔ اس مناسبت سے جو ہے کئی لوگوں نے کئی جو ہے طریقے سے مسائل بیان کیے ہیں کہ زہار کا معنی یہ ہے کہ شوہر کا اپنی بیوی یا اس کے کسی جز شائع جیسے نصف، چوتھائی یا تیسرے حصے کو یا ایسے جز کو جو کل سے تعبیر کیا جاتا ہو، ایسی عورت سے تشبیہ دینا جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو، یا اس کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دینا جو جس کی طرف جو ہے دیکھنا حرام ہو۔ مثلا یوں کہا کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح مثل ہے یا ماں کے مثل ہے، اگر کسی نے اس طریقے سے کہا، یا تیرا سر یا تیری گردن یا تیرا نصف میری ماں کی پشت کی مثل ہے، پیٹھ کی طرح ہے، اس طریقے سے اگر کہا تو یہ مسائل علماء کرام نے بیان فرمایا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی کہ زہار کا حکم یہ ہے کہ اس سے نکاح باطل نہیں ہوتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے، بلکہ عورت بدستور اس کی بیوی ہی ہوتی ہے، البتہ جب تک شوہر کفارہ نہ دے دے اس وقت تک اس عورت سے میاں بیوی والے تعلقات قائم کرنا کیا ہے، حرام ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جب تک اس زہار جو قسم کھایا یا کسی جو ہے اپنے ماں یا پھر ایسی عورتوں کے جو ہے مشابہ قرار دے دیا جس سے جو ہے نکاح کرنا حرام ہو، تو ایسے مشابہ دینے کے بعد اگر کسی نے کہہ دیا ہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، یا تیرا سر میری ماں کے جو ہے تیرا سر جو ہے میری ماں کی طرح ہے، یا تیری گردن میری ماں کی طرح ہے، اس طریقے سے اگر کوئی کہہ دیا تو اس وقت تک اس بیوی سے وہ تعلقات قائم نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس کا کفارہ ادا نہ کر دے۔ یعنی کہ کوئی بھی اب بیوی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ کفارہ ادا نہ ہو جائے۔ اور کفارہ کا حکم کیا ہے، تو زہار کا حکم یہ ہے کہ اس سے نکاح باطل نہیں ہوتا، بلکہ عورت بدستور اس کی بیوی رہتی ہے، اور جب تک شوہر کفارہ نہ دے دے اس وقت تک اس عورت سے میاں بیوی والے تعلقات قائم کرنا کیا ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے۔ البتہ شہوت کے بغیر چھونے یا بوسہ لینے میں حرج نہیں ہے، مگر لب کا بوسہ شہوت کے بغیر بھی جائز نہیں۔ اگر کفارہ ادا کرنے سے پہلے جماع کر لیا تو توبہ کرے اور اس کے لیے کوئی دوسرا کفارہ واجب نہ ہوا، مگر خبردار ایسی کوئی بھی چیز نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ اس کا کفارہ ادا نہ ہو جائے، پھر ایسا نہ کرے۔ اور عورت کو بھی یہ جائز نہیں ہے کہ شوہر کو قربت کرنے کا جو ہے موقع دے یا قربت کرنے کی اجازت دے۔ تو زہار کا کفارہ کیا ہے، زہار کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام
آزاد کرے، اور اس کی طاقت اگر نہیں رکھتا ہو تو 2 مہینے کے روزہ لگاتار رکھے، 2 مہینہ روزہ رکھے، اور ان دنوں کے بیچ میں نہ کوئی روزہ چھوٹے، نہ دن کو یا رات کو کسی وقت عورت سے صحبت کرے 2 مہینے تک۔ جب تک اگر وہ کفارہ کا روزہ ہے تو 2 مہینے روزے کا حکم دیا گیا، تو 2 مہینے روزہ جو ہے وہ کیا کرے گا، شوہر اگر رکھے گا اسی روزے کی حالت میں، مطلب اسی روزے کے درمیان، اس وقت میں، اس ایام میں اگر وہ چاہے کہ وہ اپنی بیوی سے کیا کرے، مجامعت کرے، صحبت کرے، تو نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ پورا کا پورا 2 مہینے کا روزہ ادا نہ ہو جائے۔ تو زہار کا حکم کیا ہوا کہ پہلا یہ کہ غلام آزاد کرے۔ آج کل کے زمانے میں غلام نہیں ہے، جب آج کل کے جو ہے زمانے میں غلام نہیں ہے تو اب کیا کرے گا، تو اب یہ ہے کہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ 2 مہینہ لگاتار کیا کرے، روزہ رکھے، اور ان دنوں کے بیچ میں کیا کرے، وہ کوئی بھی کیا نام کہتے ہیں اس سے فائدہ حاصل نہ اٹھائے، کسی وقت عورت سے صحبت وغیرہ نہ کرے، ورنہ پھر کیا ہوگا، سری سے یعنی پہلے سے روزے رکھنے پڑیں گے۔ یعنی کہ 20 روزہ رکھا، اور 20 روزہ رکھنے کے بعد کیا ہوا کہ شوہر نے بیوی سے کیا کر لیا، صحبت کر لیا۔ اب صحبت کر لیا تو پھر کیا ہوگا، اب وہ 20 روزہ جو رکھا تھا وہ 20 روزہ اب ختم، اب پھر سے جو ہے اس کو شروع سے روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو یہاں بتایا گیا ہے کہ لگاتار جو ہے روزہ رکھے، 1 سے لے کر 60 روزہ کے بیچ میں، وہ جو ہے اگر اظہار کا معاملہ ہے تو اظہار کے معاملے میں بیوی سے مجامعت وہ نہیں کر سکتا، صحبت نہیں کر سکتا ہے، بیچ میں اگر کسی نے کر لیا تو پھر سے اس کو گنتی پوری کرنی پڑے گی۔ تو یہاں پہ وہی چیز بتایا جا رہا ہے کہ کسی وقت عورت سے صحبت کرے نہ کرے، ورنہ پھر کیا ہوگا کہ سرے سے روزہ رکھنے پڑیں گے۔ اور جو ایسا بیمار یا اتنا بوڑھا ہے کہ روزوں کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو وہ 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ بہت سارے لوگ بڈھا ہو جاتے ہیں، اور بڈھا ہونے کے بعد لیکن اس کا جو ہے غصہ بڈھا نہیں ہوتا۔ انسان تو بڈھا ہو جاتا ہے لیکن اس کا غصہ جو ہے بڈھا نہیں ہوتا۔ تو غصے میں اگر کسی نے جو ہے اظہار کا معاملہ جو ہے پیش کر دیا یا اس طریقے سے کہہ دیا تو اب وہ بوڑھا آدمی ہے، اور جو ہے کیا نام کہتے ہیں، پیٹ تو اس طریقے سے ہے کہ جو ہے پورا جو ہے اندر چلا گیا ہے لیکن غصہ کم نہیں ہے۔ اب رہی بات یہ کہ اب کیسے کیا کرے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اب تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، غلام آزاد نہیں کر سکتا۔ جب غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا ہے، 60 روزہ بھی نہیں رکھ سکتا ہے، اور کیا کرے گا، تو اب اس کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ اب جب تک 60 مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا تب تک ان کی بیوی اس کے لیے کیا، اس کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتی، یا پھر وہ انسان اپنی بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا۔ فتویٰ رضویہ میں اس کی تفصیل دی گئی ہے۔ تو زہار سے متعلق شرعی مسائل کی تفصیل اگر جو ہے زیادہ اگر دیکھنا ہو اور اس کی تفصیل اگر معلومات کرنی ہو تو کیا نام ہے، فتاوی رضویہ جلد نمبر 13 سے زہار کا جو ہے بیان دیکھ لو، اور بہار شریعت میں بھی ہے، بہار شریعت جلد دوم، اور پیج نمبر کیا نام ہے، جلد دوم ہے کہ ہاں جلد دوم ہے، جلد دوم اور حصہ نمبر 8 میں صدر شریعہ نے اس کے بارے میں جو ہے تفصیلی بیان فرمایا ہے۔ تو بیوی کو ماں بہن کہنے سے متعلق جو ہے اہم جو شرعی مسائل ہیں وہ کیا ہیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ زوجہ کو یعنی کہ بیوی کو ماں بہن کہنا، یعنی تشبیہ نہیں دی، بغیر تشبیہ کے ماں بہن کہا، خواہ یوں کہ اسے ماں بہن کہہ کر پکارے یا یوں کہے کہ تو میری ماں بہن ہے، سخت گناہ و ناجائز ہے۔